کیا امیر بننا صرف قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ سائنس چھپی ہے؟ آج ہم 1910 کی ایک ایسی کتاب کے رازوں کو جانیں گے جس کا نام ہے دی سائنس آف گیٹنگ رچ۔ اس کے مصنف والیس واٹلز کا دعویٰ تھا کہ دولت کمانا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ریاضی کی طرح ایک یقینی سائنس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ وٹلز کا کہنا تھا کہ اگر کچھ خاص اصولوں پر عمل کیا جائے تو کسی کا بھی امیر بننا اتنا ہی یقینی ہے جتنا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی دولت کا کوئی فارمولا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ویلز کا جو پورا فلسفہ ہے وہ دراصل 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ ان کے مطابق اگر ان سچائیوں کو سمجھ لیا جائے تو سمجھیں دولت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ہی توانائی سے بنی ہے۔ ویڈلز اسے اصل جوہر یا اوریجنل سبسٹنس کہتے ہیں۔ یہ ایک ذہین تخلیقی قوت ہے جو ہر چیز میں موجود ہے اور ہمیشہ کچھ نیا بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اور یہاں بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ اس توانائی کو شکل دیتی ہے۔ جب کسی چیز کا تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک گھر، تو دراصل اس کائناتی توانائی پر اس گھر کی تصویر بنائی جا رہی ہوتی ہے اور کائنات اسے حقیقت بنانے کے لیے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اور تیسرا ستون یہ ہے کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو شعوری طور پر سوچ سکتا ہے۔ ہم اپنی سوچ کی طاقت سے اس کائناتی توانائی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اس سے دولت اور مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم فارمولے کے پہلے عملی قدم کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایک خاص طریقے سے سوچنا، کیونکہ سب کچھ یہیں سے ذہن سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ویٹلز کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 طرح کے ذہن ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقابلے کا ذہن رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دولت محدود ہے، مطلب اگر کسی کو کچھ ملے گا تو دوسرے کو کھونا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف تخلیقی ذہن والے سمجھتے ہیں کہ کائنات میں دولت لامحدود ہے اور وہ مقابلہ کرنے کے بجائے نئی دولت بنا سکتے ہیں۔ ویٹلز کی سائنس صرف اور صرف تخلیقی ذہن کے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ تو ایک خاص طریقے سے سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، اپنے مقصد کی ایک بالکل واضح تصویر ذہن میں بنائیں۔ دوسرا، اس پر پختہ یقین رکھیں کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور تیسرا، ہر اس چیز کے لیے شکر گزار رہیں جو پہلے سے موجود ہے تاکہ کائنات کی توانائی سے ایک مثبت تعلق قائم رہے۔ لیکن ظاہر ہے صرف سوچنا ہی کافی نہیں ہے۔ فارمولے کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ اس سوچ کو عمل میں بدلنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ اقتباس سوچ اور عمل کے تعلق کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ سوچ خواہش کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اسے حقیقت میں حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا لازمی ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ تخلیقی سوچ مواقع کے دروازے کھولتی ہے، لیکن ان دروازوں سے گزرنے کے لیے خود اٹھنا پڑتا ہے۔ سوچ ایک مقناطیس کی طرح ہے اور عمل وہ ہاتھ ہے جو ان مواقع کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ تو یہ خاص عمل اصل میں ہے کیا؟ ویٹلز کے مطابق جو بھی کام کیا جا رہا ہے اسے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایسا کام چننا چاہیے جس سے لگاؤ ہو اور ہمیشہ دوسروں کی ترقی کا بھی سوچنا چاہیے۔ اور ان کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، ہر لین دین میں لوگوں کو ان کے دیے گئے پیسوں سے زیادہ کی قدر فراہم کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اگر ہم اس پورے فارمولے کو ایک بنیادی خیال میں سمیٹیں تو یہ سب ایک ذہنی تبدیلی پر آ کر رک جاتا ہے۔ یہ پوری سائنس اصل میں اس ایک گہری تبدیلی پر منحصر ہے، یہ یقین چھوڑنا کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے اور اس یقین کو اپنانا کہ کائنات فراوانی سے بھری ہوئی ہے۔ کمی کی سوچ سے فراوانی کی سوچ کا یہ سفر ہی اصل کامیابی کی کلید ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ کسی کی دنیا مقابلے پر بنی ہے یا تخلیق پر؟ کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وسائل محدود ہیں اور ان کے لیے لڑنا ہے، یا یہ مانا جاتا ہے کہ لامحدود کائنات سے جڑ کر اپنی دولت خود بنائی جا سکتی ہے؟ انتخاب ہر ایک کا اپنا ہے۔